أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب نور اسلام وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے داری کے تورا مپندار سعدی کے راہ سفر تواں رفت برد ہے مصطفی خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول بنو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گالا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں شنیدم کے دروز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت ارشاد باری تعالیٰ اے اسرائیل کے بیٹوں یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا تمہیں اور پورا کرو میرے عہد کو میں تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھی سے مت ڈرو میں یا فرق مجھی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جس کو میں نے اتارا تصدیق کرنے والی اس چیز کے لیے جو تمہارے پاس ہے اور مت بنو پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ اور مت خریدو میری آیات کو سمجھ قریب کی بات بھائی یا فرق اور مجھی سے مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور حق کو چھپاؤ بھی مت درا حال ہے کہ تم جانتے قائم کرو نماز کرو اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کو کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اپنے جی کو بھلا دیتے ہو درا حال ہے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو کیا تمہیں سمجھتے نہیں اور فلاطہ اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے لیے بے شک وہ البتہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والے ان پر بھاری وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ ہیں یہ سورہ بقرہ اس کا پہلا سپارے کا پہلے باب کی آخری رکوع ایسا آج ہم نے تلاوت کی اس رکوع سے متصل اس سے گزشتہ رکوع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا پوری انسانیت کو مخاطب کیا اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے تمہارا رازق بھی ہے اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا پھر متصل رکوع میں کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو عمومی انعامات ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین کی خلافت دی اس کا خلیفہ اول آدم علیہ السلام ہے پھر اللہ نے وہ خلافت تقسیم کر دی انسانیت انبیاء علیہ السلام سارے عمومی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے رکوع میں آخر میں فرمایا کہ وہ بھی تو بعض رکوع میں بعض اب زمین میں اتراؤ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا زمین ہے تمہارے لیے جائے قرار ہے کچھ مدت تک تم نے یہاں فائدہ اٹھانا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ نے دو نظام بنا دیے جنت اور جہنم کا
فرمایا فمن تبع ہدایا، جو ہمارے اب نازل کردہ پروگرام ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت، اور جو اس کو جھٹلائے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ان کے لیے جہنم۔ آج جو ہم نے رکوع کی پہلا لفظ پڑھا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے، رانا صاحب توجہ، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کون؟ یا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو زمین کا خلافت کا سلسلہ چلا، اس میں اس خلفاء کی لسٹ میں ایک نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا مولد جائے ولادت وہ شہر بغداد سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے بابل، وہ ہے مولد و مسکن، مگر وہ پھر عراق کی سرزمین یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام میں گئے، اور وہاں سے ان کا سفر مکے کا بھی ہے، چنانچہ وہ شامی بھی کہلائے اور حجازی بھی کہلائے، مکی بھی کہلائے۔ پھر ان کی جو پہلی شادی ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی دوسری شادی عزیزوں میں ہے، غالباً چچے کی بیٹی، ان کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کی پیدا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا اے اسرائیل کے بیٹوں میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بیان کر دوں، نعمتیں کیا ہیں۔ جناب اسحاق علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، ان میں سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایس یا امیس نامی، اور دوسرے بچے کا نام تھا یعقوب۔ یعقوب کا معنی ہی پیچھے آنے والا، ایس عین سے ایس، بڑا وہ ہے جڑواں بچے پیدا ہوئے، بڑا وہ ہے چھوٹے ہی۔ پیدائش کے بعد حسن اتفاق یعقوب علیہ السلام ماں کے لاڈلے ہیں اور ایس باپ کے لاڈلے ہیں۔ اب جو لاڈلا ہے اس کو قرب زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی، بڑا مختصر، کہ میرے عبادت کے دوران تم نے گھر میں سیکورٹی کا نظام، یہ نگرانی کا پہرا دینا ہے، اس وقت اوقات ملاقات نہیں ہے، بلا وجہ مقبول آرام نہیں، میرے عبادت میں خلل ہے۔ چنانچہ حسین حضرات نے لکھا ہے بڑے چاق و چوبند تھے، مضبوط توانا تھے، تو ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، وہ اندر جانا چاہے تو آپ نے جانا نہیں، اصرار کر رہا میں نے ملاقات کرنے کی، ملاقات نہیں، ابو جی محوی عبادت ہے، اب ملاقات ہے۔ اس نے بزور بازو اندر جانا چاہا، آپ نے طاقت سے روکا۔ جب وہ آپ عبادت سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ ملاقات ہوئی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں آپ کو؟ تو فرمایا نہیں، ان کا نام اسرائیل کہتا ہے، وہ تھے فرشتے، ملاقات ہوئی۔ اسرا اس کا معنی عبرانی مقامی زبان میں بندہ، اور ایل کا معنی اللہ، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ہے، اسی معنی میں اسرائیل۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس کا نام اسرائیل ہے، اللہ کا بندہ ہے، صحیح ڈیوٹی دے رہا ہے۔ تو جناب اسحاق علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ نہایت ذمہ داری سے تم نے میرے قول کو نبھایا اور ذمہ داری۔ یہاں سے ان کا نام یہ شروع ہوگا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل۔ معاملہ پھر کیا ہوا؟ معاملہ چلتا رہا خدمت کا، وہ ماں کا لاڈ لے، یہ باپ کے لاڈ لے۔ تو جناب اسحاق علیہ السلام نے ایس نامی لاڈلے بیٹے سے کہا کہ تمہارے لیے میں ایک دعا کروں، آخری عمر دعا کروں گا تمہارے لیے خاص۔ وہ جملہ سن لیا عالیہ محترمہ نے، ماں کے لاڈلے تو یعقوب تھے، انہوں نے کہا بڑھاپے کا عالم اسحاق علیہ السلام کا، بینائی بھی کمزور، تو ایس کا لباس پہنا کے ان کو بھیجا، ان کا دھیمی آواز میں بات کرنا، انہیں پورا یقین نہ آ جائے کون سا بیٹا ہے، اور میرے بیٹے کو دعا مل جائے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام باپ کی خدمت میں مصروف،
وہ انہوں نے دعا فرما دی کہ اللہ نبی تمہاری اولاد میں سے دے، دعا لے لی۔ وقت گزرتا گیا، جناب ایس وہ حاضر ہوئے، ابو جی آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں آخری عمر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ فرمایا دعا کرتے تھی؟ فرمایا کہاں وہ یعقوب کو کیا ہے، وہ یعقوب لے گیا دعا تو میرے لیے۔ فرمایا اب چلو بادشاہت تمہیں ملے، تمہارے لیے بادشاہت کی دعا کرو کہ زمین کا اقتدار بادشاہ تمہاری نسل میں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ جن کے لیے بادشاہت کا دنیا کے نظام کی دعا کی تھی، انہوں نے جناب یہ سارے پشتے قبضہ کر لیا اور جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام ماں پریشان، انہوں نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں تمہارا ماموں رہتا ہے لایان، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے سہارا بھی دے گا، سنبھالا بھی دے گا، اور تمہیں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، رشتہ بھی مل جائے گا انہیں کے پاس۔ چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے ننہال میں اپنے ماموں کے ہاں، وہ بڑے خوشحال تھے، متمول تھے، مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، زمین باغات رقبے تھے ان کے پاس۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی دے دیا۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، چھوڑ دو، ادھر آ گئے۔ بیٹی کا نکاح، اس سے اولاد ہوئی، وہ فوت ہوئی۔ دوسری بیٹی کا نکاح، اس سے بھی اولاد ہوئی، وہ فوت ہوگی۔ تیسری بیٹی سے نکاح، اس سے بھی اولاد ہوئی، وہ بھی فوت۔ چوتھی بیٹی سے نکاح، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ جو دعا تھی جناب اسحاق کی طرف فرشتہ آیا اور بار نبوت کی ذمہ داری اور تشکیل بھی ہوگی کلام کے علاقے میں۔ اب آپ کے ماموں بھی ہیں، سسر بھی ہیں، فرمانے لگے کہ تو اللہ کا معاملہ، اس میں تو رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا، میں آپ کے لیے دعا کو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، بیوی کو، بیٹی ان کی اور ان کی عالیہ محترمہ، ان کو بھیجا، اور روانگی کے وقت بہت صاحب حیثیت تھے، تو مفسر حضرات نے لکھا ہے 500 گھوڑے، 500 اونٹ، 500 گائے، 500 خچر، 500 پیڑے، یہ دیگر سامان بھی تھے، ضروریات کے لیے لے گئے، اللہ کا دیا وسلم۔ یہاں سے چلیں، یہ معاملہ تو ہے ہماری شریعت کا نہیں، معاملہ تو ان کا ہے۔ چلو اتنا آ گیا کہ اگر بخوشی سسر کو ہدیہ دے تو وہ جائز ہے، مانگ کے لینا راجپوتہ طرح ہے، ٹھیک ہے۔ میری برادری والے وہ سکم تو تقریب ہر جگہ ہے، میری برادری میں یہ زیادہ ہے، میں خود اعتراف کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، اور پھر لوگ مجھے برا برا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مانگ کریں، ویسے بھی مانگنے کے لیے راسب کیا جملہ ہے پنجابی کا، منگن گیا سو مر گیا، منگن بھول نہ جا۔ ایک اور چھوٹا سا محاورہ ہے کہ دودھ بھی اگر مانگ کر لیا سو پانی، اور پھر مانگے پانی ملا سو دودھ۔ تو یہ اصل میں تحفہ اور ہدیہ، اس میں قباحت نہیں، مگر مانگنا اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، تو بیٹی کو داماد کو دینا کوئی مسائل نہیں ہے، تو پھر سود پہ قرضہ لینے کا بھی جواز نہیں، اور داماد کو کسی بھی وقت مانگنا، سائل بننا، اس کی کوئی جواز نہیں۔ تو وہ روانہ کیا، اور وہاں پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام ہے بنیامین اور یوسف۔ پھر وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے ماموں نے 5ویں بیٹی آپ کے عبد نکاح کی، کہ اب چھوٹے 2 بچے، ان کی پرورش کون کرے، ان کو دیکھ بھال کون کرے، تو 5ویں بیٹی کا نکاح کیا۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یعقوب علیہ السلام اخلاق کی کتنی بلندی پہ فائز تھے، وغیرہ دوسری بیٹی کو نہیں دیتے۔ ویسا غلط نہیں کہہ رہا، ہم بیٹی والے ہیں نا، جی جوائد اخلاق چاہتا نہ ہے نا، تو پہلی تو گزارا کریدا، کئی مائیں تو کہہ دیتی ہیں اللہ کرے ایک بیٹی مر جائے، اس بدبخت تو ساڑی جان چھوٹے۔ تو یہ خیر، تو یہ ہے یہاں سے اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد میں نبوت بھی رکھی اور خلافت بھی رکھی، ملوکیت بھی رکھی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دنیا کی وہ نعمتیں تمہیں دی جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دی۔ چنانچہ مفسر حضرات نے لکھا ہے 4000 کے لگ بھگ بنی اسرائیل میں نبی پیدا ہوئے،
اچھا وہ یہ اب جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت مل گئی، نبوت مل گئی باپ کی دعا کے نتیجے میں، اب ایس جناب وہ تو اس کو تو مال و دولت مل گیا، اسے جب پتہ چلا اور تشکیل ہوگی کرام کی تو اس نے ملاقات کی، اس نے کہا بھائی جان والد محترم کی دعا کے بدولت آپ کو نبوت مل گئی، مجھے اس سے انکار نہیں، میرا معاملہ اپنی جگہ ہے، تو اب میرے لیے بھی کوئی دعا فرما دو، اب تم دعا کر دو۔ تو انہوں نے دعا کی، تو فرمایا اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان ایس نامی بھائی کی اولاد میں ایوب علیہ السلام کو پیدا، اور ذوالقرنین بھی اسی نسل میں سے ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ بادشاہ وہ بھی انہی کے نسل سے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ اب سمجھ میں آئی نا؟ اور انسانیت میں اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت مقام نبوت ہے، تو میں نے تمہاری نسل میں 4000 نبیوں کو بھیجا، اتنی میری نعمتوں کو، اور پھر اقتدار بھی تمہاری اولاد۔ چنانچہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا شکر بجا لاتے، اس کی ربوبیت پہ ایمان رکھتے، وہ اس کو وحدہ لا شریک مانتے، ایک عرصے تک تو نظام چلا، اس کے بعد ان میں خرابی آئی۔ اب دو ہی بڑے خاندان بنو اسماعیل اور بنو اسحاق، بنو اسحاق میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ان کی اولاد کا یہ سلسلہ اتنا بڑا، ان میں نبوت ہے، بادشاہت ہے سارا، تو ان میں خرابی آ گئی۔ اللہ جل جلالہ و منالہ فرما رہے الذی واثقکم بہ، میثاق الذی واثقکم بہ، وہ جو تم نے پختہ وعدہ مجھ سے کیا اس کو ذرا یاد تو کرو اور اس کو نبھاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ تجھے رب مانیں گے اور تیرے احکامات کی پاسداری کریں گے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ خرافات تمہارے اندر آ گئی۔ اور ہوا انہوں نے پختہ وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل میں کہ ہم اللہ کے مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے احسانات دیکھو، دنیا کی بادشاہت بھی تمہیں دی اور نبوت کا تاج بھی تمہاری اولاد کو پہنا گیا تمہیں، اے اسرائیل کے بیٹو، اور مگر تم نے دونوں کا خیال نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تم نے اس عہد و پیمان کو پیٹھ پیچھے سے یوں پھینک دیا۔ قرآن کے الفاظ فَنَبَذُوهُ، اس کو پھینک دیا، اپنے پیٹھ پہ اتار کے پھینک دیا، یہ لو عہد کا خیال نہیں۔ اور فرمایا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں بنی اسرائیل میں چند لوگ ایمان والے، اکثریت ان کی فاسق و فاجر نافرمان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا تمہارے درمیان عہد و پیمان ہوا، میں عہد و پیمان کا پابند ہوں، میں تمہیں احسانات سے انعامات سے نوازتا رہوں گا اور تم بھی عہد پورا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ وہ جب پیدا ہوئے بجائے بنو اسحاق کے وہ بنو اسماعیل کا، یعنی یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان میں نہیں آئے، ادھر آ گئے۔ اب یہ انہوں نے کیا یہاں پہ حسد، ہم تو آس لگائے بیٹھے تھے، ہم تو اپنے مخالفین کو کہتے تھے کہ آنے والا عظیم الشان پیغمبر آئے گا، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، نبڑیں گے توڑے نہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ ہی سے ڈرو، مخلوق خدا سے نہ ڈرو، مجھے اللہ سے ڈرو، تم صاحب کتاب تورات انجیل زبور اس کا علم ہے تمہارا، اس لیے تورات بھی ان کے پاس انہی کی خاندان میں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انہی کے خاندان میں، زبور بھی انہی، تم تو صاحب کتاب ہو، اہل علم لوگ، تمہیں تو پتہ ہے۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور ایمان لاؤ چیز پہ جس کو میں نے اتارا، کس کو؟ اس قرآن میں نے اتارا، اس پہ ایمان لاؤ، مصدق لما معکم، یہ ایسی کتاب ہے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی جو تمہارے پاس ہے، تورات انجیل تمہارے پاس ہے، ان کی وہ تصدیق کر رہی ہے، وہ برحق کتابیں تھیں۔ تصدیق بئی معنی کہ وہ اللہ کی برحق کتابیں تھیں، مگر ان میں تم نے تعریف کر آگیا تھی وہ برحق کتاب، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ رانا صاحب توجہ ہو، قرآن کا نزول شروع ہوا مکے میں،
اور مکے کے گرد و نواح میں یہودیوں کا وجود نہیں. یہودیوں کا وجود تو مدینے کے گرد و نواح میں, وہاں ان کے قلعے ہیں, خیبر ہے, فلاں ہے, فلاں سارے. اس سے رضاط نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کے عنوان سے کہا کہ اہل کتاب تم ہو, اہل کتاب میں پہلے کافر تم نہ ہو. پہلے کفر کرنے والے قرآن کے وہ تو ہیں مکے والے, اہل کتاب میں سے تم پہلے اس کے انکاری بنو. ولا تکونوا اولا کافر بھی, تم وہ تو جاہل لوگ, ان پڑھ لوگ, بد کیسے کرتا پتہ ہی کون ہو, تم صاحب علم, تم صاحب کتاب ہو. تمہاری کتابوں میں تذکرہ تھا محمد ابن عبداللہ, ان کی رسالت کا تذکرہ تھا, تمہارے علم میں ہے. تم اس کے پہلے انکار کرنے والے تم بنو گے, اور نسلم بعد نسلم جو بھی انکار کرے گا وہ جرم تمہارے کھاتے میں آئے گا. تم پہلے انکار کرنے والے. چنانچہ اور فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کو ثمن قلیل کے بدلے مت بیچو, نہ خریدو نہ بیچو, خریدو فروخت نہ کرو. اب یہاں پہ مختصر سا ایک لفظ رائن صاحب ذہن میں آتا ہے کہ واپس سارے پیسے نہ بنو پھر بیچ دیجیے قرآن. ثمن قلیل کا کہا ہے نا پابند, اگر پیسے واوا لگو وہ سلطنت کے برابر پیسے تو القرآن یفسر بعضہ بعضا, ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, وضاحت کرتی ہے. چنانچہ آگے آ رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل, ساری دنیا اللہ کے نگاہوں میں ثمن قلیل. زمین و آسمان کے خلا کو بھی بھر دیا جائے سونا اور چاندی سے, اس وقت ریاستوں کے پاس جتنا بھی خزینے ہیں, دفینے ہیں روئے زمین میں, اللہ کی نگاہوں میں سارے ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قلیل کے بدلے میری آیت کو کرو, اس کی کچھ وقت نہیں. ولا تشتروا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا, یہ انسان برباد ہوتا ہے 4 وجہوں سے: کھانا پینا پہننا اور بیوی. کھانا پینا پہننا اور عورت, 4 چیز. کسی کو کھلا کے فیصلہ لے لیا, کسی کو پلا کے, کسی کو پہنا کے, اور چوتھا وہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاروں کی حقیقت کیا ہے. جسے کھایا 24 گھنٹے کے بعد کیا بنا وہ, جسے پہنا 24 گھنٹے کے بعد یا اس سے پہلے کیا بنا وہ, بولو گا راز کا کھانا